رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اے محبوب اب دین اسلام ہمارا پسندیدہ دین ہے جو ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا. ورضیت لکم الاسلام دینا مانا یہ ہوئے کہ نبوت ختم ہو گئی، اسلام دین کامل ہے. جو نعمتیں ہم امت مصطفیٰ کو دینا چاہتے تھے وہ ہم نے دے دی. اور کس شان سے دی؟ یہ نعمتیں دینے کے بعد کیا فرمایا؟ ابھی اور کچھ باقی. دین اسلام پسندیدہ دین ہے، ہم نے تمہارے لیے ابھی اسلام کو پسند کر لیا، اب اسی میں سب کچھ ہے. کیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ دینے کے بعد کیا کہا ہمیں اور آپ کو؟ رب العالمین اب آپ سے خطاب ہو رہا ہے. وہ تو حضور کے واسطے سے تھا. الیوم اکملت لکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے واسطے سے ان کو کہہ دیجئے تمہارے لیے ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، دین کو پورا کر دیا. خطاب امت سے بھی ہے اور اصل میں حضور کا واسطہ ہے. اللہ رب العالمین یہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد، یہ سب کچھ دینے کے بعد ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اب یہ امت جو ہے جس کو اسلام دین کامل دے دیا، اب یہ امت جس کو نعمتیں تمام کر کے دے دی، اب یہ امت جس کے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا، اب یہ امت جس کے پاس ہدایت اور حق پہنچ چکا ہے، ہدایت پہنچ چکی ہے اور حق مل چکا ہے. اب یہ امت جس کے پاس ہدایت اور حق قانیت کو لے کر رسول تشریف لا چکے ہیں، اب اس امت کا لقب کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. اب کوئی امت نہیں ہے، اگر ہے تو تم ہو. اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں، نبی سے امت بنتی ہے. تم بہترین امت ہو. اللہ رب العالمین نے تم کو چن لیا ہے، تم کو بہترین امت. سبحان اللہ. اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے، اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ. بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ. ہم کو اللہ نے بہترین امت کیوں کہا؟ اس لیے کہ بہترین رسول کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. کیونکہ بہترین رسول کی غلامی کا طوق تمہاری گردنوں میں ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے اب تم بہترین امت ہو. اس لیے کہ بہترین رسول سے غلامی کی نسبت ہے. بہترین رسول کے دامن سے وابستہ ہو، جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آخری امت ہے. آپ کی امت آخری امت ہے. آپ کی امت آخری امت ہے. آپ آخری رسول ہیں. اس امت سے بہتر اب کوئی امت نہیں ہے اور آپ سے بہتر اب کوئی رسول نہیں ہے. سب سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد نور اللہ مرقدہ عشق و محبت میں جھوم گئے، کہنے کے سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا، سب سے بالا و والا ہمارا. اس رسول سے بہتر کوئی رسول نہیں اور اس امت سے بہتر کوئی اب امت نہیں. تو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. 1450 سال سے جس تاریخ کو قرآن شریف کی یہ آیت اتری، کیا آیت تھی؟ تو کئی آیتیں میں نے آپ کو سنا دی ابھی، لیکن ابھی ایک اور آیت سناتا ہوں.
محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، نبوت وراثتاً منتقل نہیں ہوگی، نہ نبوت وراثتاً منتقل ہوتی ہے، اللہ اگر چاہے کسی کو عطا فرما دے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دی، لیکن یہ وراثتاً منتقل نہیں تھی، اللہ نے چن لیا ان کو، اس لیے کہ نبوت وہبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے عطا سے عطا ہوتی ہے، اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، پھر کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول تو کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے